सारा दाई हो और बेफिक्र हो, ये दाई की मौत है। कि तबलीग में तो बहुत लोग लगे हैं, कि तबलीग तो किसी किसी को लगी है। पहले आदमी तबलीग में लगता है, फिर तबलीग उसको लगती है, फिर लोगों को लगाता है कि बना हुआ बनाता है, जो साले होगा वो मुसले बनता है। अपना बनने में सबका बनना है। 6 नंबर के बगैर दाई की अपनी जिंदगी दीन नहीं बनती, और दीन उनसे फैलता है जिनकी अपनी जिंदगी में दीन हो। बेदीनों से दीन नहीं। एक 6 नंबर का बयान सीख लेना ये अच्छी बात है। एक 6 नंबर की हकीकत का आ जाना, तो हकीकत हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर सहाबी की तड़प थी कि कोई बंदा जहन्नम में ना जाए। हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह को इस कदर गम था कि फिक्र की वजह से उनको नींद नहीं आती थी। घरवाली कहती, हजरत आपको नींद नहीं आती, क्या बात है? फरमाते थे, अगर आपको भी ये गम लग जाए तो एक की बजाय 2 हो जाए। फरमाते थे, किसी की शब सोते कटे है और किसी की शब रोते कटे है। या इलाही हमारी कैसी शब है, न सोते कटे है न रोते रात गुजरती है, न सोते रात। इतनी बेचैनी बेकराती और दर्द व गम था, रातों को रोते थे और दिन को लोगों के भी। आज देखो हम जमातों में कितना सो रहे। आजकल तो हमारे कैलूले ही खत्म नहीं होते। जब करने के जमाने में मेहनत नहीं की तो वापस जाकर काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये जमाना तरबियत का है। इसमें दोस्त बुजुर्ग, ये तो 4 महीने ऐसे हैं जैसे आपको 4 घंटे के लिए खजाने में दाखिल कर दिया। उसमें सोना और चांदी और हीरे जवाहरात आपको कहा भाई जितना निकालना निकाल लो, और आपने देखा वहां पलंग पड़ा हुआ था, सराना भी रखा हुआ। आपने सोचा जरा कमर सीधी कर लूं, कमर सीधी की, आंख लग गई। 4 घंटे के बाद चौकीदार ने ठोकर मारी कि बाहर निकलो, वक्त खत्म हो गया। आपका आज बताओ ये आदमी कितना पछताएगा, वो मैंने क्या किया। इससे ज्यादा अगर 4 महीने सही ना लगे तो ये इससे ज्यादा ये पछताएगा मरने के बाद। अभी नहीं पता चलेगा आप, क्योंकि ये कोई मदरसा नहीं है जो आप पे सख्ती करेंगे। ये तो तबलीग है, यहाँ तो तरगीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत में दावत है, या दावत दे रहे हैं या सुन रहे हैं, या सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, या जिक्र या इबादत या खिदमत, इसके अलावा में लगना ये लायानी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकलते, दावत देते देते दोपहर हो जाती। कोई धक्के दे रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, कोई कांटे बिछा रहा है, कोई गला पकड़ रहा है, कोई ओझड़ी डाल रहा है। हुजूर ने दोपहर को, हुजूर मक्के के बाजार सूकुल मजाज में दावत दे रहे हैं और लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ये अबू लहब पीछे से पत्थर मार रहा है और पिंडली मुबारक से खून निकल रहा है, और लोगों को कहता, लोगों इसकी बात ना मानना, नाउज बिल्ला ये झूठा है। कितनी तकलीफें उठाई। हजरत सुमैया को शहीद इस वजह से किया था कि वो घर घर जाके दावत देती थी, कुरान पढ़कर सुन। अबू जहल कहता था, हुजूर हमारे घर में दाखिल नहीं हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमारे घरों में दाखिल हो गया। हजरत जनीरा नाबीना हो गई, बांधी थी, लेकिन दावत नहीं छोड़ी। हजरत उम्मे शरीक रजी 3 दिन भूखा प्यासा रखा, लेकिन दावत नहीं छोड़ी। हजरत उम्मे सुलैम बेवा हो गई थी, तो अबू तलहा ने पैगाम दिया निकाह का, तो वो कह लगे मैं आपसे निकाह करूंगी। बुतों को पूछता है, शिरक करता है। उसने कहा तू किसी मालदार से निकाह करेगी। उसने कहा तू इस्लाम ले आ, तेरा इस्लाम लाना ही मेरा हक महर है। वो मुसलमान हो गए। बेटे से कहा पहले खाम से, बेटा हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से कि मेरा निकाह कर दो, इनसे महर नहीं लेना, कि इनका इस्लाम लाना ही महर है। शैतान को जो तकलीफ होती है वो दावत से होती है। अजान होती है, शैतान इतना भागता है उसकी हवा भी खारिज। पहले तबलीग में निकलने नहीं देता, बहुत रुकावटें आती हैं, कहीं बीवी नाराज, कहीं ये मसाइल वो मसाइल। शैतान सबके कान में फूंक मार देता है, इसको जाने नहीं देना। हम एक गाँव में थे तो हमने एक बंदे मेवाती को साल के लिए तैयार किया। जब वो घर गया ना तो बीवी कहने की तू साल में जाएगा ना, मैं तो मर जाऊंगी।
اور میں تو میکے چلی جاؤں گی۔ وہ بھی مضبوط بندہ تھا، اس نے کہا تو انہیں کل مرنا ہے نا تو آج ہی مر جاؤ، اس نے کہا، اور کل جانے کے بجائے آج چلی جا، میں تو اب بھی جاؤں گا۔ تھوڑی دور گئی 1-2 ایکڑ، پھر ڈھیلی ہو کے واپس آ گئی۔ اس نے کہا کیسے آ گئی؟ اس نے کہا آپ تو اللہ کے راستے میں جائیں گے اور میں گھر چھوڑ کے کہاں؟ اس نے کہا تو گھر میں تیری ساری چیزوں کی ہے، 30 جانور تو دودھ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سال میں چلا گیا۔ وہ کہنے کا مقصد ہے کہ سب سے زیادہ رکاوٹیں دعوت کے کام میں آتی ہیں، پہلے نکلنے نہیں دیتا، پھر دعوت نہیں دینے دیتا۔ آپ دائی بننے آئے ہو یہاں، یہ تسبیح نماز گھر بھی پڑھ سکتے تھے آپ، ہر کسی کو دعوت، اور ہر موقع پر دعوت، اور ہر حال میں دعوت۔ جس کے اندر دعوت ہوگی نا وہ ہر جگہ دعوت دے گا۔ دائی کی مثال انجن کی سی ہے، اور جو دعوت نہیں تھا ایسا ریل کا ڈبہ ہے، تو ریل کا انجن تو 20 ڈبوں کو کھینچتا ہے، کراچی سے پشاور پہنچا دیتا ہے، اور جو دعوت نہیں تھا ریل کا ڈبہ، سارے نبیوں نے دعوت دی۔ حضور صلی اللہ سارے نبیوں کی مجموعی محنت جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کو مل گئی۔ اسی وجہ سے تو اس کو بہترین امت فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اور لوگوں کے نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا ہے۔ تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر اس آیت کی تفسیر ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی۔ اس لیے ہوگا کہ ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا، ادم و اکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے۔ ان کی محنت اور قربانی سے ایمان، عمل و تقوی کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی۔ یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی۔ اس امت کا دارالعمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے یہ ساری انسانیت کے خیر خواہی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں۔ فرمایا اخرجت للناس، اسی طرف اشارہ، امت اخرجت للناس ہے، اللہ جل جلالہ رب الناس ہیں، ساری انسانیت کو پالنے والے۔ قرآن کریم ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافۃ للناس ہیں، قیامت تک لیے اللہ تعالی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے، اس کا قول و فعل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مؤثر ہو، وہ ہر قسم کے فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف منادی کرے، اور اس کا تغرا امتیاز مذہب اسلام ہو، جس کی دعوت دے اس پہ خود بھی عامل ہو۔ اسی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمریں صرف کی ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اسلام وحی نازل کی، اے داؤد آپ کے بعد ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، ان کی ساری لغزشیں میں نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے، اور ان کی امت پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو پہلے نبیوں پہ فرض کی تھی، اور ان کی امت اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کو میں نے تمام امتوں پر، اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ فضیلت اس کام کی وجہ سے، اگر دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر عبادت، حضور اگر گھر میں اعمال شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا۔ یہ اعمال اگر محلے کے مسجد میں شروع ہو گئے تو محلے میں دین آ جائے گا۔ بیرون گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا، اور سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا۔ چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے گا۔
ساری تشکیلوں پر جانا ضرور گو. بعض کہتے ہیں اصل مقامی کام ہے، سب مقامی کام کریں تو ساری دنیا کا کیا ہو، ساری دنیا تو جہنم میں چلی جائے گی. حضور قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور پورا عالم ہے اور قیامت تک کا زمانہ ہے. فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کی، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کی، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کی، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کی، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے. اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا. گھر والے دین پہ جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا. یہ ماحول ہے، یہ اعمال ہے، یہ محنت کے اعمال. جو ان میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے. جماعت ریل میں چڑھی، جیسے چڑھی نا، دو میاں بیوی بیٹھے تھے، کو دنیا کے لائن سے پڑھے لکھے سے لگتے تھے. ایک وہ کہنے لگا بابا جی تم جو بستر اٹھائے پھرتے ہو تم گھر بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کر سکتے. وہ کہنے کا بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں پروفیسر ہوں، کالج پڑھاتا ہوں. اور تیری بیوی یہ بیٹھی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا یہ سکول پڑھاتی ہے. بابا جی کہنے کا مجھے یہ بتائیں آپ کے بچے گھر پڑھتے ہیں یا سکول جاتے ہیں؟ بابا جی نے نقد ہی پھنسا دیا پروفیسر کو. اب بولے تو مرے نہ بولے. بابا جی سکول جاتے. آپ کہہ رہے میں پروفیسر ہوں، بیوی تیری سکول ماسٹر ہے، تم اپنے 4 بچوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ گھر میں ہزاروں بچوں کو پڑھاتے ہو. بابا جی گھر میں پڑھنے کا ماحول نہیں ہوتا، گھر میں دین کا ماحول ہے. اس نے 1 منٹ میں تبلیغ فٹ کر دی پروفیسر کو. یہ ماحول ہے اور یہ اعمال ہے. بعض کہتے ہیں نا ہمارا میٹر چل رہا ہے، یہ جو میٹر چلاتے ہیں نا ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے. 7 لاکھ مل رہا ہے 49. بھائی زندگی بدلے گی تو مسئلہ حل ہوگا. یقین تبلیغ پہ کیوں نہیں جمتے؟ جہاں یقین ہوتا وہاں جمتا ہے. عملوں کا یقین ہوگا تو عملوں پر جمے گا، اور شکلوں کا یقین ہوگا تو شکلوں پر جمے گا. صحیح یقین والا آدمی عملوں میں نظر آتا ہے اور غلط یقین والا آدمی شکلوں میں نظر. آج بتاؤ کسی نے پوچھا استقامت کیسے ملے گی؟ تاجروں سے پوچھو ان کو استقامت کیسے ملی ہے، دفتر والوں سے پوچھو کہ دفتر پہ کیسے جم گئے، زمینداروں سے پوچھو زمینوں پر کیسے جم گئے. جہاں یقین ہوتا ہے وہاں جمتا ہے. یہ غلط یقین ہے تو آدمی جمتا ہے. حضرت جی فرماتے تھے جب تک اندر کا باطل نہ ٹوٹے تو باہر کا باطل کیسے ٹوٹے؟ جب حق والوں پہ غالب نہیں ہے تو باطل والوں پر غالب کیسے آئے؟ جب محنت اور قربانی ہوگی دین تو بعد میں چمکے گا، اور محنت کرنے والے پہلے چمک جائیں گے. اور جب محنت اور قربانی نہیں ہوگی تو دین بعد میں مٹے گا اور محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے. دین کا چمکنا مسلمانوں کا چمکنا ہے، اور دین کا مٹنا مسلمانوں کا. دین بعد میں مٹے گا، محنت نہ کرنے والے پہلے مٹ جائیں گے. اور جب محنت اور قربانی ہوگی دین بعد میں چمکے گا اور محنت کرنے والے پہلے. جس درجے کی محنت اور قربانی اس درجے کی ہدایت، جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین، اور جس درجے کا دین اس درجے کے کم. جب محنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو یقین بگڑ جاتے ہیں اور عمل بگڑ جاتے ہیں اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور حالات خراب ہو جاتے ہیں. میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتے ہیں. باہر سے آیا بیوی سے کہہ رہا چائے بنا دے، بیوی کہہ رہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے. کوئی چائے بنانے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تم حرکات کو روک لو گے تم پر بارش بند کر دی جائے گی، تم ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے، تم وعدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے، تم اللہ کے قانون کے حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت. یہ کون سو رہی ہے؟ یہ میری بہو سو رہی ہے. یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے. اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ یہ میری بیٹی سو رہی ہے. یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب ہے. اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے.
बहू बनी तो सास अच्छी ना मिली, और सास बनी तो बेटियां की अम्मी 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 आप तो बहुओं को बहुत ख्याल रखें। मैंने तो बहू बनाए, मैंने तो बेटियां बनाया। मैं बेहुओं को बेटियों की तरह रखती हूँ, वो माँ की तरह मेरी कदर करती हैं। इसलिए अब्दुल वहाब साहब फरमाए, दिल्ली वालों आप तो अपनी बीवियों का बहुत कहना मानो, हाजी साहब कहना कैसे ना माने। जब आते हैं ना दफ्तर से दुकानों से, दरवाजे पर इस्तकबाल कराइए, आइए तशरीफ लाइए, मरहबा, ठंडा पियेंगे गरम पियेंगे। जूते के तस्मे वो खोलती हैं, पाँव की जुराबें वो उतारती हैं, और कभी हम सो रहे हो तो कौवा भी नहीं उड़ाती कि नींद खराब हो जाएगी, बच्चे को रोने नहीं देती। ये सारी तरबियत तबलीग की बरकत से हुई। और जब आदमी दीन पे ख्वाहिशात पे चलेगा, वक्ती तौर पर ख्वाहिश पे चलने में लज्जत है और आगे जिंदगियों को तोड़ देते। जैसे वो मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने कुंडी पे गोश्त लगा देता है, पीछे धागा बांध के दरिया में फेंक देता है। छोटी छोटी मछलियां उसके पीछे भागती हैं, बड़ी मछली उनको समझाती, अरे इसके पास ना जाओ, तो हमें ऊपर गोश्त नजर आ रहा है, गोश्त के अंदर कांटा है, कांटे के पीछे धागा है, धागे के पीछे बंदा है, बंदे के पास छुरी कांटा है और मिर्च मसाला है और तेल कढ़ाई है। अब उनके तो मुंह में पानी आ रहा था। वो बड़ी मछली उनको समझा के चली गई। ये देख रही, ये खुद खाएगी, हमें बहका रही है। वो तो समझा के चली गई, इन्होंने मुंह लगाया, मजा बहुत आया। गुनाह में लज्जत तो है थोड़ी सी। खाते खाते कुंडी अंदर चली गई, शिकारी ने बाहर से झटका दे के कांटा फंसा दिया। वो पानी में देख रही है शिकारी को, छुरी कांटा पानी में नजर आएगा। उसने जब लगा ना झटका और बाहर खींचा, अब तड़प रही है। छुरी कांटा भी देखा, मिर्च मसाला भी देखा, तेल कढ़ाई भी देखी, अब सारा निजाम नजर आ गया। जब लगेगा ना मौत का झटका, फिर सारे जहन्नम के सांप और बिच्छू नजर आ जाएंगे। आज मौका है तौबा का। ए ईमान वालों, मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर लो। जब मौत का वक्त आ जाता है हरगिज़ मोहलत नहीं मिलती। फिर कहता मैं खैरात कर देता, और मैं सदका दे देता, और मैं तौबा कर लेता, और मैं जिंदगी बदल लेता, ओ काश कि मैं फलां को अपना दोस्त ना बनाता, उसने मुझे बर्बाद। 3 जगह है मुसलमान की, या मस्जिद में रहो, या अपने घर में आराम करो, कोई काम करो, या अपने दफ्तर में जाओ, या खेतों में जाओ। ये जो लोग बैठा कुताक इधर उधर होटल पे बैठते हैं ना, ये तबलीग के काम के नहीं रहते। मुसलमान के 3 जगह हैं बस। इसलिए फरमाया, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी फरमाते थे, पहले लोग सुनते नहीं, जो सुनते हैं वो समझते नहीं, जो समझते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं जो हर हाल में करेगा वो जमेगा, और जो हर हाल में नहीं करेगा वो पतझड़ की तरह जब तबलीग को पीछे करता है और दुनिया के कामों को आगे करता है, तो तबलीग पीछे नहीं होती, वो खुद ही पीछे हो जाता। ये तबलीग मेरी वजह से नहीं चल रही, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत को निकलने के ज़माने में बदन के तकाजे टकराते, वापस जाकर बीवी बच्चे टकराएंगे, दुकान खेत टकराएगा। करने के ज़माने में अमलों से इतना ताल्लुक हो जाए, ऐसी निस्बत हो जाए कि दावत के बगैर जी नहीं लगती। इतनी अंदर चली जाए दावत और यकीन बदल जाए, और इतना अमलों से ताल्लुक और निस्बत हासिल हो जाए, तो दोस्त बुजुर्गों भाई, इसके लिए बड़ी मेहनत की। जिसका सही वक्त लग जाता है उसका घर जाने को दिल नहीं करता, और जिसका सही वक्त ना लगे वो दिन गिन गिन के पूरे करता है। इसलिए फरमाया, ये निकलने का जमाना तरबियत का जमाना है। आज दोस्त बुजुर्गों भाई अपनी जिंदगियों को बदल सकते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत है। ये जिम्मे ऐसा काम नहीं है कि कभी करो कभी ना करो। जैसे फकीर पैसे मांगता है, कभी देते हैं, कभी कभी के बाबा माफ करो। और अगर घरवाली पैसे मांगे, घर में आटा दाल सब्जी नहीं है, तो घरवाली को कह देंगे माफ करो। आप सुबह कहते हैं माफ करो, फिर शाम को घर में दाखिल नहीं हो सकते आप। बीवी बच्चों को खर्चा देना जिम्मेदारी है, चाहे मजदूरी करें, चाहे उधार सामान लेकर आए, चाहे आप कर्ज लें। यहाँ माफ करो नहीं चलेगा। अगर ये काम नहीं कर सकते फिर निकाह ना करो, मस्जिद के कोने में बैठे रहो, तस्बीह पढ़ते रहो और रोजे रखते रहो।
یہ حضور والی محنت ہے، ذمہ داری ہے۔ تو دوستو بزرگوں بھائیو، منمانی کرو گے تو ہمیشہ کی زندگیاں بگڑ جائیں، موت بھی اور قبر بھی اور حشر بھی۔ قیامت میں اعلان ہوگا فلاں من فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، ایسے فرشتے پکڑیں گے، ناک میں زنجیر ڈال کر جکڑا جائے گا، الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں۔ ایک جہنمی کو اتنی تکلیف ہوگی، دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کرو، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ اور دنیا بھر کے انسانوں کے بھوک کو جمع کر لیں، ایک جہنمی کی بھوک بڑھ جائے گی۔ اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کرو، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے گی۔ ابلتا ہوا خون اور پی جائے گا، اور کڑوا زہر زقوم کھا جائے گا، انتڑیاں باہر نکل آئیں۔ کھچر کے برابر بچھو، اتنا سا بچھو ڈس لینا ساری رات تڑپتا ہے بندہ۔ اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ، فرشتوں کی مار، آگ کا جلانا، فرشتوں کا مارنا، زنجیروں میں جکڑنا، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ آج دوستو موقع ہے، توبہ کر لو اور زندگی بدل لیں۔ آج دوستو اگر آپ محنت صحیح ہوگی، یقین صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا جب آدمی دین میں تھوڑی سی مشقت ہے آدمی کو، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ بے دین کو اور زیادہ ڈھیل دیتے ہیں۔ جیسے چوہا زیادہ نقصان کر دیتا ہے نا، تو چوہے کو پھانسنے کے لیے پنجرے میں اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں۔ ایک دن ایک مقیم کہہ رہا تھا، بھائی صاحب آپ کے پاس دیسی گھی ہے؟ کہ ہاں جی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ چوہے کے لیے رکھنا ہے۔ یعنی چوہے نے اتنے اچھے کام کیے ہیں کہ دیسی گھی کا انتظام ہو رہا ہے۔ اچھا وہ مونچھیں بھی ہلاتا ہے اور مسکراتا بھی ہے کہ بڑے کام بہت اچھے کیے ہیں نا اس نے، سارے گھر میں سوراخ کر دیے، سارے گھر کے کپڑے کتر دیے۔ مونچھیں جب اندر داخل ہوا، دروازہ بند، سارے محلے کے بچے جمع ہو جائیں، چوہا پھنس گیا، آ جاؤ۔ بے دین آدمی کو دیکھو بڑی نعمتوں میں ہے، بڑی گاڑی بنگلہ، ایک بندہ سجدہ نہیں کرتا۔ یوں دیکھو جیسے چوہا چوری کھا رہا ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ دوستو پھر پکڑ آتی ہے، پھر توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا بندے کو۔ آج موقع ہے، زندگی بدل لو، توبہ کر لو، یہ مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا بھی چین دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں۔ بندہ نظر آتا ہے کار کو، ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے پریشانی ہے، کوئی تعویذ دے دو۔ اس نے کہا ایسے بندے کا کرتا لے آؤ جس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ گیا ایک بندے کے پاس، بڑی کار کوٹھی بنگلہ، اس نے کہا کرتا دے دے جی، کرتا چاہیے۔ سنا آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس نے اپنی جو پریشانیاں بتائیں نا، وہ تو کہا بھائی یہ تو ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ پھر کسی اور کے پاس گیا، کا بڑا کار کوٹھی بنگلہ، اس نے کہا جی کرتا چاہیے، کسی بزرگ نے کہا ہے۔ اس نے سنائی پریشانی، اس نے کہا بھائی یہ بھی کام کا نہیں۔ اس نے کہا جی جس سے پوچھیں لگتا تو ایسا بڑا مزے میں ہے، لیکن اندر میں تو پریشان ہے۔ اس نے کہا اچھا فلاں بندے کے پاس جاؤ، وہ بیٹھا ہے مسجد میں، اس سے کرتا لے آؤ۔ وہ گئے، آپ سنائے، اس نے کہا جی بڑے چین میں ہیں، سارے دن اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ اس نے کہا کرتا چاہیے، اس نے کہا میرے پاس کرتا ہے ہی نہیں، ایک چادر اوپر ہے ایک نیچے۔ اس نے وہ مزے کر رہا ہے، یہ کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو نظر آتا ہے نا دنیا میں آپ کو چیزیں، دین کے بغیر چین مل نہیں سکتا آپ۔ اس ظاہر میں لگتا ہے زندگی بنی ہوئی ہے اور اندر میں بگڑی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا جب دین پر دنیا بھی بنے گی، موت آئے گی تو 5 فرشتہ پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ 500 فرشتے، سب کے ہاتھوں میں گلدستے، ریشمی رومال، گھر والے رو رہے ہیں، مرنے والا خوشی کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ چلو ایسی بیریوں کی طرف کہ جن میں کانٹا نہیں، چلو ایسے کیلوں کی طرف جو تو بتو لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے، قرآن اس کے سرانے آ کے کھڑا۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔